حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں ایک مرتبہ خلجی نے آنے کی استدعا کی. یہ محبوب الہی جن کا نام سید محمد احمد بدایونی ان کا پورا نام ہے, سید محمد احمد بدایونی. محبوب الہی لقب ہے, نظام الدین بھی لقب ہے. یہ بہت غیرت مند انسان تھے اور بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے, اور پھر اچانک باپ کے وصال سے بہت غریب ہو گئے. ایک تو بہت مالدار تھے, پھر بہت غریب ہو گئے, اور پھر بہت مالدار ہو گئے. بہت مالدار کیا ہوئے, محبوب الہی ہو گئے. بہت غیرت مند تھے. خلجی جو بادشاہ تھا بہت ملنا چاہتا تھا, بہت ملنا چاہتا تھا, لیکن نہیں ملنے دیتے تھے اس کو. بلکہ خانقاہ کے 2 دروازے بنا رکھے تھے. کہتے تھے کہ ایک سے وہ آئے گا تو دوسرے سے میں چلا جاؤں گا, میں نے اس سے نہیں ملنا. ایک دن بغیر اجازت کے وہ آ گیا. مریدوں نے کہا حضرت وہ آ گیا ہے. فرمایا کہ دیکھو اگر وہ ضد کرے گا تو میں دلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, نہیں ملتے ہو نہ ملو, کم سے کم خانقاہ میں تو گھوم لینے دو کہ خانقاہ میں ہوتا کیا ہے. لوگوں کو تجسس رہتا ہے نا کہ یہاں ہوتا کیا ہے, ذرا دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے, کہ سب کے دل یہ جیتتے ہیں, ہوتا کیا ہے. تو حضرت محبوب صاحب نے فرمایا, ہمارے سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضور محبوب الہی, ناز سلسلے چشت اہل بہشت کو, جس ذات پر وہ حضرت محبوب الہی ہے. تو حضرت محبوب صاحب نے اپنے مرید سے کہا ایک کام کرو, اس کو مطبخ اور اپنا استبل دکھا دو, جیسی کوالٹی کا آدمی وہی چیزیں دکھاؤ, اس کو اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے. خانقاہ کے اندر جو تزکیہ گاہ ہے, تعلیم گاہ ہے, تربیت گاہ ہے, اس کو نہیں, استبل اور مطبخ بتا دو, جو کوالٹی ہے بس وہی چیز بتا دو. جب وہ استبل میں پہنچا تو اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. محبوب الہی کے اور ان کے مریدوں کی جو سواریاں تھی, گھوڑے, کھچر اور اونٹ, وہ سونے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور چاندی کی کھوٹیاں تھی. اب ظاہر سی بات ہے نا کہ یہ قوم ہے, قوم کا ذہن تو ہمیشہ یکساں رہا ہے, کیونکہ اگر یہ خود مرسیڈیز کاروں میں گھومے تو ان کو اچھا لگتا ہے, اور مولوی یا پیر صاحب اگر بائک پہ بیٹھ جائیں, کا دیکھو بائک خرید لی, دیکھا مولانا بائک خریدتے ہیں, ارے مولانا کے پاس دل نہیں ہے. یعنی یہ سوچ شروع سے ہے میری قوم کی کہ یہ اپنے لیے بہت اچھی چیز پسند کریں گے, دیندار طبقے کے لیے نہیں. یہ روزانہ آئس کریم کھائیں, ان کے بچے کھائیں تو کوئی بات نہیں, مولانا کے بچہ اگر جو ہے وہ کسی اچھی اسکول میں پڑھنے کے لیے چلا گیا, دیکھو یہ آتا کہاں سے ان کے پاس کہ ان کا بچہ اتنی بڑی اسکول میں پڑھتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مولانا اور دیندار لوگ زندگی بھر ان کے پاس بھیک مانگتے رہے تو ان کو اچھے لگیں گے, اور اگر جو ہے وہ ترقی کر لیں تو ان کو بہت بڑا نقصان محسوس ہوتا ہے. جس قوم کی اتنی گھٹیا سوچ ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. حالانکہ سوچ تو یہ ہونا چاہیے یار, جو امام اور عالم اللہ کی بارگاہ میں میری وکالت کرتا ہے اس کو ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ہی ہونا چاہیے, یہ سوچ ہونی چاہیے قوم کی. بہرحال تو اس نے دیکھا سونے کی زنجیریں اور چاندی کی میخیں, اس نے کہا واہ صاحب, ہم تو بڑا دیندار سمجھتے تھے آپ کے پیر صاحب کو, اسی لیے زیارت کے متمنی رہتے تھے, جو ہم سے بڑا دنیا دار ہو, ہم نے تو رسیوں سے باندھ کے رکھا ہے, انہوں نے زنجیروں سے. بس یہ آواز محبوب الہی کے کانوں تک آئی. آپ نے فرمایا یہی تو تجھ میں اور ہم میں فرق ہے, ان زنجیروں کو تو نے دل میں جگہ دی ہے اور سونے کی زنجیروں کو ہم نے زمین میں جگہ دی. تو نے اپنے گلے میں ڈالا ہے, ہم نے جانوروں کے گلے میں ڈالا ہے, اور دل میں ہم نے یار کو بسایا ہے. یہی فرق ہے تجھ میں اور ہم میں.